بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت بھی تھی۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا۔ ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ مردہ گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ عجب نہیں، یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ یہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا کہ کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا۔ اس میں سے 4 لڑکیاں باہر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور وہ زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کیواڑوں کی سوراخوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ کہنے لگی، پردیسی، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین نہ کوئی مددگار، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے فرقے کے سوا مردہ کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، ان کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس کی نوبت نہ آئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ انہوں نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردہ کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بس لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس سیدہ کے گھر پہنچا دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے اور تمہیں حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرا اجر 2 چند کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری نے کہا کہ اللہ جل شانہ تجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری نے کہا، حق تعالی شانہ ہمارے دادے کے ساتھ آپ کا حشر کرے،
اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں کوفہ میں ہی مجبوراً پڑا رہا۔ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ تو میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمارات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھے یا رمی جمارات نہیں کی، اب انکار کرتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے اور مدینے میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، من عاملنا ربح، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیع کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اس کے بعد اس سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور کو سلام کیا اور ہاتھ چومے تو حضور نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیع۔ ربیع کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔